السلام علیکم، میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بندش بندش ایک خاموش دشمن۔ بندش کو خاموش دشمن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بندش واحد وہ طریقہ ہے انسان کو نقصان پہنچانے کا یا انسان کو تباہ و برباد کرنے کا یا انسان کو تڑپانے کا، ترسانے کا، تنگ کرنے کا، بلا وجہ کی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا، جو کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ گویا کہ میرے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے اوپر آئی ہوئی آزمائش ہے، یا پھر میرے جو ساتھ کے لوگ ہیں وہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں ظاہری، یا ان کے جو اچھے اور صحیح اور سہل مشورے ہیں میں ان کی وجہ سے نقصان میں جا رہا ہوں، اور بھی بہت ساری وجوہات انسان سوچتا ہے۔ ہر طرف سے جو ہے وہ اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رزق میں تنگی، کاروباری پریشانی، روزی میں پریشانی، روزی میں تنگی، گھر میں نا اتفاقیاں، سارے میڈیکل ریزلٹس ٹھیک ہونے کے باوجود اولاد کا نہ ہونا، ایک اچھی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی کا یا عورت کا تمام تر ان شرائط پر وہ بظاہر اپنے آپ کو ایسا سمجھتی ہے کہ وہ پوری اتر رہی ہے، پھر بھی اس کا رشتہ نہ ہو، یا پھر تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود، تمام تر اسباب ہونے کے باوجود، تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود شادی کا نہ ہو۔ اس کے علاوہ خود سے ہی کاروبار پہ نہ جانے کا من کرنا، خود سے ہی اپنی ان کاموں سے دور بھاگنا جن کاموں سے ان کو ترقی حاصل ہو سکتی ہے، خود سے ہی اپنے کاروبار میں جلد بازی کر کے ایسے ڈیسیجنز لینا جو کہ ان کو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن پہ لے جاتے ہیں اور بالآخر وہ نقصان اٹھا دیتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشنز میں، ایسے معاملات میں انسان اس بات کو جج نہیں کر پاتا، اس بات کو محسوس نہیں کر پاتا کہ وہ گویا کہ کن مشکلات سے دوچار ہے، وہ کن پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور دشمن کے کون سے وار کا وہ شکار ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندش ایک خاموش دشمن ہے، کہ بعض اوقات ہمارے رزق پہ بندش ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے گھر کی خوشیوں پہ بندش ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہماری اولاد پہ بندش ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے رشتوں پہ بندش ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہماری ترقی پہ بندش ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے سکون پہ بندش ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کر کے اس کی بندش لگا دی جاتی ہے، کہ ہم بہت ساری ادویات کا استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے حکماں سے رابطہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اپنی مرض کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ایسی ایسی ادویات ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر اگر کوئی عام آدمی استعمال کرے تو بآسانی اس مرض سے خلاصی حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب ایسا بندش کا معاملہ ہوتا ہے تو وہی امراض بہت زیادہ
تقویت حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ادویات جو کہ ان امراض کو فوری ختم کرنے میں مشہور ہوتی ہیں، وہ بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں، اور وہ شخص بہت زیادہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع پہ، ایسے معاملات میں انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کون سی بندش اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ تو اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی روحانی معاملہ، کوئی عملیات کا معاملہ، کوئی بندش کا معاملہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی۔ اور میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو اپنی ساری ساری زندگی اسی کشمکش میں گزار دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو لوگ بھی ایسی کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مرض کو پہچانیں، اپنی کیفیت کا اندازہ لگائیں، اور کسی اچھے روحانی معالج سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بندش کا شکار ہو چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر آیت کریمہ، اگر کوئی شخص بندش کا شکار ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ آیت کریمہ کم سے کم 313 مرتبہ پڑھے، پانی پہ دم کرے، پیے، اللہ رب العزت سے دعا کرے، اور کسی اچھے روحانی معالج سے رابطہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی رب ذوالجلال چاہے گا تو اسی عمل کی برکت سے آپ کی تمام تر بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے شارٹ کورسز کا آغاز کر دیا ہے، کہ وہ احباب جو ہمارے شارٹ کورسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ شارٹ کورسز کی ہماری ویڈیو بھی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مل جائے گی، کہ ہم جو ہے وہ اپنے شارٹ کورسز میں کیا کروائیں گے یا کیا کروانے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بقرہ عید کے بعد ہم جو ہے وہ شارٹ کورسز کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ شارٹ کورسز میں وہ کچھ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے جو آپ نے آج تک نہ سیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہمارا جو حکمت تاریکی کورس ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو احباب حکمت تاریکی کورس میں بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، تاکہ آپ سیکھ سکیں عملیات کے ساتھ ساتھ، روحانیت کے ساتھ ساتھ طب یونانی کو بھی، شعبہ طب کو بھی آپ جو ہے وہ اپنائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے روحانی مریضوں کو ان کی تشخیص کریں، ان کی تشخیص کر کے اس بات تک پہنچیں کہ گویا کہ ان کا مرض روحانی ہے یا جسمانی۔ اگر وہ مرض روحانی ہے تو ان کا عملیات کے ذریعے علاج کریں، اور اگر ان کا مرض جسمانی ہے تو طب یونانی کے ذریعے ان کا علاج کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم الحمدللہ ہماری کوشش سے ہم لے کر آئے ہیں میاں حضور کے حکم کے مطابق۔ تو جو احباب طب یونانی کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تاکہ گھر میں اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری اگر گھر کے کسی فرد کو، آپ کے کسی پیارے کو لگتی ہے، تو آپ گھر ہی بیٹھ کر اس کا علاج کر لیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، ایک بہت ہی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک بڑا انعام ہے۔ وہ احباب جو روحانی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، مریضوں سے وابستہ رہتے ہیں، ان کو لازمی شعبہ طب یونانی کو اپنانا چاہیے، اور اس کے ذریعے بھی لوگوں کا علاج معالجہ کرنا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔